سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت علماء میں سے بھی کوئی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت اور ان کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند بلا فصل ہونے کے قائل ہیں یا نہیں؟ جواب اسمات میں ہوگا، اور اہل سنت کے بہت برجستہ شخصیات اور محققین آپ کی ولادت کے بھی قائل ہیں اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند بلا فصل ہونے کی بھی قائل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی من ولد فاطمہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ معلوم ہے، مہدویت یا نظریہ مہدویت کے متعلق اہم شبہات کے جوابات کے ذیل میں ہماری چھٹی نشست، جس میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت اور علماء اہل سنت کا موقف پر ہماری آج گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلی والی نشست میں جس کا عنوان نظریہ مہدویت کے متعلق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے متعلق اہل سنت اور شیعوں کے درمیان جو مشترکات اور اختلافات تھی، اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہوئی تھی، اور یہ معلوم ہوا تھا کہ امام مہدی کے متعلق اکثر مسائل میں فریقین کا اتفاق رائے اور اتفاق نظر ہے۔ من جملہ آپ کے ظہور کے متعلق ہے، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے متعلق ان کا ظہور کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو مسلمات اسلام میں سے گردانتے ہیں۔ قرآن آیات اور روایات کی روشنی میں تمام اسلامی فرقے آپ کے ظہور اور آپ کے قیام کو اسلام کا اساسی یعنی اسلام کا ناقابل تردید مسائل میں سے گردانتے ہیں، اور سب کا اس پر اتفاق رائے بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے حسب اور نسب کے متعلق ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ تمام فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ پیغمبر گرامی اسلام کے عطرت طاہرہ سے اور جناب مولا امیر المومنین اور جناب سید کونین کے نسل اطہر سے اور مولا امام حسین کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کا قیام کا مسئلہ ہے، اس پر اتفاق رائے ہے کہ آپ کے قیام کا اور خروج کا آغاز مکہ معظمہ اور بیت اللہ اعظم سے آپ کے خروج کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح آپ کے بعض جسمانی خصوصیات کے متعلق بھی اتفاق رائے ہے۔ تو پھر اختلاف بہت ہی کم ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف صرف اور صرف آپ کی ولادت کے متعلق ہے کہ کیا اس شخصیت کی ولادت ہوئی ہے یا بعد میں ہوگی۔ اس میں اہل سنت علماء اور تشیع کے درمیان اختلاف ہے۔ تو پھر تشیع کا اس بات پر اتفاق نظر ہے، اجماع ہے کہ جس امام مہدی کی پیغمبر گرامی اسلام میں قرآن نے سنت نے خبر دی ہے، ان کی 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور آپ غیب کے پردے میں ہیں، اور آپ ظہور کریں گے اور دنیا پر آپ حکومت کریں گے۔ جبکہ اہل سنت اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ جس مہدی کے متعلق خبر دی گئی ہے، وہ مہدی جو پیغمبر گرامی اسلام کے 12ویں خلیفہ ہوں گے، ان کی ولادت ہوگی آخر زمان میں، اور آپ قیام کریں گے اور عالمی کو حکومت تشکیل دیں گے۔ لیکن جس موضوع پر آج گفتگو ہوگی، اور ہم علماء اہل سنت کے اقوال اور ان کے نظریات بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ کیا اہل سنت علماء میں سے بھی کوئی تشیع کے ساتھ یعنی اہل تشیع کے علماء کے ساتھ ہے اس نظریے میں یا نہیں۔ یعنی بعبارت دیگر، کیا اہل سنت علماء میں سے کوئی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت اور ان کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند بلا فصل ہونے کے قائل ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ
اہل تشیع کا ایک برجستہ محقق ہے، ان کا نام ہے ثامر العبیدی. ان کی کتاب الدفاع عن الکافی کے نام سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کے آخری جو فصل ہے اس میں انہوں نے 821 علماء اہل سنت 831 علماء اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کا نام ترتیب کے ساتھ انہوں نے ذکر کیے ہیں. 831 علماء اہل سنت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں، اور ان 831 علماء میں سے کم 50 کے لگ بھگ علماء اور محققین وہ شیعوں کے ساتھ اتفاق نظر رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس مہدی کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں، اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہیں. انہی علماء میں سے اور مورخین میں سے بعض کا قول ہم مختصر انداز میں نقل کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ. ان میں سے برجستہ عالم دین ابن ابی ثلجل بغدادی متوفی 326 ہجری ہے. یہ عالم الدین اہل سنت کے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں. امام عصر علیہ السلام کے نواب خاصہ کے ہم عصر ہے، اور ابو الحسن دار القطنی جو امام دار القطنی کے نام سے مشہور ہے، ان کے استاد بھی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب محمد بن حسن الحجہ یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف دنیا میں آئے تو امام عسکری علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے ضمن میں فرمایا، ظالم دشمنوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ اس نو مولود کا خاتمہ ہو جائے، لیکن انہوں نے قدرت خدا کو دیکھ لیا اور اس کا نام معمل رکھا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہن حکیمہ خاتون وہ شخص ہے جس نے حضرت حجت کی ولادت کا واقعہ نقل کیا ہے. تو سب سے پہلا عالم دین ابن ابی سجل بغدادی ہے. یہ عصر غیبت صغرا کے دور کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں. انہوں نے امام کی ولادت اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہونے کا اقرار کیا ہے. دوسرا عالم الدین اہل سنت کا بہت ہی برجستہ مورخ جن کے نام سے تمام عالم اسلام آشنا ہے، وہ ہے مسعودی. جناب مسعودی کے متعدد کتب ہے. ان میں سے ایک مشہور کتاب مروج الذہب بھی ہے. اس کتاب کے جز نمبر 4 اور صفحہ نمبر 112 میں انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے تاریخ ثوانح حیات کہا جائے یا تاریخ حیات کے متعلق بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو محمد حسن بن علی یہاں تک سلسلہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بن حسین ابن علی بن ابی طالب جن کی عمر 29 سال تھی اور 260 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں وہ ہوا ابو المہدی المنتظر. یہ امام حسن العسکری یہ کون ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے کہ جو امام مہدی جس کے پوری دنیا انتظار میں ہے ان کے والد گرامی ہے. یہ دوسری شخصیت اہل سنت علماء کی. انہوں نے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ اقرار کیا ہے، یہ تصریح کی ہے کہ جس مہدی کے ہم منتظر ہے، جس مہدی کے آنے کے ان کے ظہور کے دنیا منتظر ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، اور وہی امام حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فاصل ہے. تیسرا عالم الدین اہل سنت کا برجستہ عالم الدین احمد بن حسین بہیقی شافعی امام بہیقی کے نام سے معروف ہے. متوفی 458 ہجری ہے، یعنی قرن 5ویں ہجری کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے بہت خوبصورت کتاب شعب الایمان کے نام سے. اس میں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لوگ امام مہدی کے متعلق اختلاف کے شکار ہیں، یعنی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی مسلمان ایک گروہ اس بارے میں تردد کا شکار ہے اور اس کا علم خدا پر چھوڑتا ہے، یعنی اس کی ولادت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بعد میں ہوگی کب ہوگی اس کے متعلق جانتے نہیں ہیں، لہذا اللہ پر چھوڑتا ہے یہ لوگ. اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر خدا کی اگلوتی بیٹی حضرت زہرا کی نسل سے ہیں، اور پروردگار عالم اپنے دین کی نصرت کے لیے
اسے پیدا کرے گا اور وہ قیام کریں گے. یہ ان کا نظریہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ اہل سنت کے اکثر علماء کا نظریہ ہے. پھر آگے کہتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کا کہنا ہے کہ مہدی موعود 255 ہجری 15 شعبان معظم کو جمعے کے دن دنیا میں آئے ہیں، اور وہی امام حجت قائم اور منتظر محمد بن حسن العسکری ہے، جو شہر سامرا میں غائب ہے اور آئندہ ظہور کریں گے اور جہان کو یعنی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھر چکا ہوگا. ان کے طول عمر کے متعلق بھی کوئی عقلی معنی نہیں ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر دونوں زندہ ہے. یعنی تمام مسلمانوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ بھی زندہ ہے اور خضر بھی زندہ ہے، تو یقیناً یہ دونوں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں. ان کی عمر بھی ان سے زیادہ طولانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا طولانی ایک عمر ہونے کے متعلق یہ شبہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آگے جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، کہتا ہے کہ اور یہ شیعہ امامیہ اور اہل کشف والوں کا عقیدہ ہے. یعنی مطلب امام بحیقی اپنی اس کتاب میں اس عقیدے کو مانتے ہیں اور اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہوئی ہے اور آپ امام حسن عسکری کے فرزند بلا فصل ہیں. چوتھی شخصیت عالم اسلام کے مشہور عارف اور صوفی کہ جن کے نام سے سب آشنا ہے، وہ ہے محی الدین عربی. ان کے متعدد کتب ہیں، متوفات 638 ہجری ہے. ان کی کتاب فتوحات مکیہ یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، لیکن جو ابھی نسخہ اس کتاب کی جو ہمارے پاس ہے، اس میں تقریباً کہا جاتا ہے اس میں آگے پیچھے سے دستکاری ہوا ہے اس میں، لیکن جو پرانا جو نسخہ تھا اس نسخے میں اس طرح سے آیا ہے امام مہدی کے متعلق. ان کا کہنا یہ ہے، وَهُوَ مِنْ عَطْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ وَلْدِ فاطمہ رضی اللہ عنہا جدہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب والدہ الحسن العسکری. کہتے ہیں کہ وہ عطرت وہوا سے مطلب جو ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ عطرت طاہر رسول میں سے ہیں اور جناب سیدہ کونین کے نسل سے اور امام حسن عسکری کے فرزند ہے. پھر پورا وہ نسب بیان کرنے کے بعد آگے آ کے کہتے ہیں کہ آپ امام حسن العسکری کے فرزند بلا فصل ہیں. اس عبارت کو امام شعرانی اہل سنت کے مشہور علماء میں سے اور عرفاء اور صوفیوں میں صوفیاء کرام میں سے شمار ہوتے ہیں. انہوں نے فتوحات مکیہ میں سے اس عبارت کو انہوں نے نقل کی ہے، لیکن جو حالیہ نسخہ ہے فتوحات مکیہ کا اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے. پانچواں شخص یا عالم دین اہل سنت کا مشہور سبت ابن جوزی، امام جوزی کے نام سے مشہور بڑے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں. ان کی تاریخ وفات 654 ہجری ہے. ان کی کتاب تذکرۃ الخواص بہت مشہور کتاب ہے. اس کے جو آخری فصل ہے، فصل میں اس کا عنوان ہے فی ذکر حجت المہدی. امام مہدی کے متعلق انہوں نے امام مہدی کو اس فصل کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مختص قرار دی ہے. اس فصل میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، ہوا یہ مہدی المنتظر کون ہے؟ کہتے ہوا محمد ابن الحسن ابن علی الی علی ابن ابی طالب. یہ وہی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو امیر المومنین کے نسل سے ہیں. ان کی کنیت کے بارے میں کہتا ہے، وہ کنیت ہو ابو عبداللہ و ابو قاسم و ابو القاسم وهو الخلف الحج صاحب الزمان قائم المنتظر والتالی وهو آخر الائمہ. اور یہی مہدی جو 12ویں خلیفہ میں سے 12ویں ائمہ میں سے وہ 12 ائمہ میں سے 12ویں امام ہے اور 12ویں خلیفہ ہے، جس کے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے خبر دی ہے. اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو القاسم اور صاحب زمان بھی ہے. تو انہوں نے صریحتاً اس عبارت میں امام مہدی کے امام حسن عسکری کے فرزند ہونے کا اقرار کیا ہے. اسی طرح چھٹی شخصیت محمد بن یوسف الکنجی ہے، متوفہ 658 ہجری ہے.
امام مہدی کے بارے میں ان کا یہ کی عبارت معروف ہے، وَهُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْهَادِي، یعنی امام حسن عسکری کے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسن العسکری امام ہادی کے بعد جو ہے امام ہے، یعنی 11واں امام ہے، وہ مولدہ بالمدینہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی شہادت 60 و 200، ان کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عمر 5 سال کی تھی اس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور دفن فی دارہ بسر من رآ فی بیت الذی دفن فیہ ابوہ، جہاں امام ہادی مدفون تھے وہیں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ پھر آگے آ کے جملہ کہتا ہے وَخَلَّفَ ابْنَهُ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُنْتَظَرُ، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا وہی کون ہے؟ امام منتظر ہے، وہ امام ہے کہ جس کی دنیا انتظار میں ہے۔ کفایت الطالب صفحہ نمبر 235 میں انہوں نے اس عبارت کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا برجستہ عالم الدین ابن فوطی شیبانی ہے، متوفی 723 ہجری۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں کہتا ہے کہ القائم المنتظر، یعنی امام قائم منتظر صاحب الزمان، آپ کے القابات میں سے الامام الثانی عشر، یہ کون ہے؟ ان کی کب ولادت ہوئی؟ کہتے ہیں فی سنہ 55 و 200، یعنی 255 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ غَيْبَتان، یعنی بعض علماء ایسے بھی ہیں انہوں نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے من جملہ یہ ابن فوطی شیبانی بھی ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا ہے وَلَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ غَيْبَتان، یعنی ان کے ظہور اور قیام سے پہلے ان کی 2 غیبت ہوگی، احداہما اطول من الاخرى، ان دونوں غیبتوں میں سے ایک دوسرے کی نسبت طولانی تر ہوگی۔ جاءت بذالک الاخبار، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کے متعلق اخبار میں، روایات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان کی کتاب مجمع الآداب فی معجب الالقاب، جز نمبر 3 صفحہ نمبر 260 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 8ویں شخصیت نور الدین عبد الرحمن جامی حنفی ہے، یہ حنفی علماء میں سے ہیں۔ امام مہدی کی ولادت کے بارے میں، امام مہدی کی ولادت کا تاریخ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی جس کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں امام حسن عسکری کے بدولت سالہ پر، وہی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی طرح اہل سنت کا ایک اور برجستہ عالم الدین قاضی بہلول بہجت آفندی، امام مہدی کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ 12ویں امام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے، اور ان کے 2 غیبتیں ہیں، یعنی انہوں نے بھی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو وہی شخص جو امام حسن عسکری کے فرزند بلا فصل، اس کو امام مہدی مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کا ایک اور عالم الدین صدر الدین حموینی بہت ہی مشہور علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام سے اس روایت کو نقل کی ہے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے یا 12 امام ہوں گے میرے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے 12ویں فرزند کو غیبت ہوگی، یعنی ان کی خصوصیات میں سے ایک کیا ہے؟ غیب میں، پردہ غیب میں جانا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر ہونے کی اجازت دے گا، یعنی غیبت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے جناب حموینی نے۔ اسی طرح ایک عالم الدین اہل سنت کا بہت ہی مشہور صوفیہ کرام میں سے ہے، شیخ عبد الرحمن صوفی کے نام سے مشہور ہے، صوفی مسلک کے مشہور شیوخ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں یہ لکھتا ہے وہ دین و ملت کے آفتاب، وہ تمام امتوں اور حکومتوں کو راہ دکھانے والا، وہ قائم
مقام پاک احمدی و امام برحق ابو القاسم محمد بن حسن، یعنی یہ جو شخص جس کی یہ خصوصیات ہے اور عصمت طاہرہ میں سے ہیں اور 12ویں امام میں ہیں، جن کی 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہیں۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ باقاعدہ انہوں نے تصریح کی ہے اس چیز کی۔ عبد الرحمن صوفی کشف الاستار صفحہ نمبر 49 میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے۔ آخری عالم الدین جس کا میں تذکرہ کروں گا، حافظ الامام ابو نعیم الاصفہانی، یہ اہل سنت کا بہت برجستہ اور معتبر علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق کتاب الاربعین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں بہت سارے روایات انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ معتبر روایات انہوں نے نقل کی، اور یہ تصریح بھی کی ہے کہ یہ روایات وہ روایات نہیں ہے جو اہل تشیع نے نقل کی ہے، بلکہ یہ اہل سنت کے طرق سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس میں انہوں نے امام مہدی کے بارے میں 40 احادیث صحیحہ درج کی ہے، اور لکھا ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ تقریباً 340 ہجری کے متوفا ہے، مطلب جو غیبت صغریٰ کے دور کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، اور انتہائی معتبر اور قابل اعتبار علماء ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ تو یہ سارے علماء اہل سنت کے جن کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، ان کی ولادت کے متعلق اور ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہونے کے اعتبار سے وہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو عقیدہ اہل تشیع کے علماء اور بزرگان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تقریباً مسائل کے متعلق تمام فرقوں کا، یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں فرقوں کا اکثر مسائل میں اتفاق نظر ہے، یعنی کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% مسائل میں اتفاق نظر ہے۔ اگر اختلاف جزئی مسائل میں ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اشتراکات کو لے کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خواہ سنی ہو خواہ شیعہ ہو، مہدویت کے اس نظریے کو پرچار کرنے اور اشتراکات کو، جو مشترکات ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو اختلافی مسائل ہے اس پر بحث کرنے، اس کو بڑا کرنے، اس کو آگے لانے کی بجائے جو اشتراکات ہے، جو مشترکات ہے، اس پر کام کرنے اور اس کو آگے لانے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور امید ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق مہدویت کے اس نظریے پر کام کرنے کی، سب مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔